موضوع الدرس في عظمة بيت الله وأحكام الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجوم الهدى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ کہ آج اس موسم حج کا پہلا درس الحمدللہ حجاج کے لیے شروع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اخلاص بھی عطا فرمائے اور دروس کو قبول بھی فرمائے اور مقبول بھی فرمائے.
میں نے جو آیت مبارک تلاوت کی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اس گھر سے ہے اور حج کے احکام کے بارے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک میں، یاد رکھیں، صرف ایک حج فرمایا ہے۔ حضور پاک نے، رحمت دو عالم نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو میں جب بھی نام لوں نا دروشی پڑھا، مجھے کہنا نہ پڑے، بڑی شرم کی بات ہے کہ حضور کے نام پر لوگوں سے کہو جی دروشی پڑھو، تکلیف ہوتی ہے انسان۔ یہ تو ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے کہ نام آئے اور فوراً وہ درود شریف پڑھے، اور مکمل درود شریف نہ پڑھ سکے نا تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر درود شریف، لیکن وہ یعنی بے ساختہ خود بخود نکل جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے ہیں اور ایک حج فرمایا، اور 4 عمرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اسی مہینہ ذی القعدہ میں ہیں، جیسے ابھی آپ ذی القعدہ میں ہیں۔ ذی القعدہ کا معنی یاد رکھو، قعدہ، قعود، قائد، یہ معنی ہوتا ہے بیٹھنا۔ جیسے قیام معنی کھڑے ہونا، اور قعود معنی بیٹھنا، جیسے کہتے ہیں نا قعدہ، جس میں ہم بیٹھتے ہیں اتحیات کے لیے۔ اور اسی کو قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تو لفظ قعود آیا ہے، اور میرے مدنی پاک نے، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک عجیب دعا سکھلائی۔ اللہم احفظنی بالاسلام قائما وقائدا وراقدا ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ کوئی پیر وظیفہ بتلا دے تو یہ ایک ٹانگ پہ بھی کھڑے ہو کے پورا کریں گے، اور اگر حضور پاک نے جو بتلایا اس پر توجہ ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ذی قعدہ، ذی القعدہ، اس کا کیا معنی؟ بیٹھنا۔ بیٹھنے کا کیا مطلب؟ چونکہ یہ اشہر حرم میں ہیں، 4 مہینے ہیں جن میں جنگ حرام تھی، اور ان میں یہ 3 مہینے جو ہیں وہ لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اس کے بعد رجب۔ تو ذی القعدہ میں بھی چونکہ جنگ حرام تھی، لہذا جنگ سے بیٹھ جاتے تھے، حتیٰ کہ جاہلیت میں بھی حرام تھی، کافر بھی نہیں لڑتے تھے۔ اس لیے اس کا نام ہوا ذی القعدہ۔ تو یہ اشہر حرم میں بھی ہے اور اشہر حج میں بھی ہے۔ اشہر حج جو ہیں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ میرے آقا نے، میرے مدنی پاک نے، رحمت دو جہاں نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے اور 4 ذی القعدہ میں۔
وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لائے، 1500 صحابہ بھی ساتھ ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، بہت بڑا بہرحال ایک عظیم واقعہ ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، لیکن مشرکین مکہ نے روک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ، جس کو آج کل کہتے ہیں شمیسی، مکے اور جدے کے درمیان ہے، جہاں چوکی لگی ہوئی ہے کہ اس کے بعد کوئی کافر اندر نہیں آ سکتا، حد حرم ہے۔ اسی مقام پر مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، انہوں نے کہا جی آپ نہیں آ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، زندگی تو انشاءاللہ اس واقعے پر بھی ذکر کریں گے، لیکن کافر نہیں مانے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ عمرہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے موت ہوگی کہ بغیر اجازت کے، بغیر خبر دیے ہوئے آپ تشریف لے آئے، عمرہ کر کے چلے گئے، ہم کچھ نہ کر سکے، تو ہمارے لیے تو موت ہے۔ آپ ہم سے اجازت لیتے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندو، کعبہ اللہ کا، حج اللہ کے لیے، عمرہ اللہ، اس میں آپ کی یا میری اجازت کا کیا مطلب تھا؟ بھائی میں کیوں یا تو میں کسی ذاتی کام کے لیے مکے میں آ رہا تھا، تو اخلاقی بات ہے کہ میں تو اللہ کے حکم کے لیے آیا، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، احرام باندھا ہوا ہے ہم نے۔ انہوں نے کہا جی بہرحال اس سال تو ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے، البتہ یہ ہے کہ اگلے سال آپ آ سکتے ہیں اور 3 دن کے لیے آپ مکے میں رہ سکتے ہیں، لیکن 3 دن کے بعد آپ کو مکے سے پھر جانا ہوگا، اور یہ بھی شرط ہے کہ کوئی ہتھیار آپ ساتھ نہیں لائیں گے۔ اس زمانے میں کون سے راکٹ ہوتے تھے، تیر تلوار، بس معاہدہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی جن کے پاس بکریاں ہیں وہ بکری ذبح کریں اور سر منڈائیں اور احرام کھولیں اور پھر واپس چلیں۔ تو میرے بزرگ، میرے محترم، مسئلہ بھی یہاں سمجھ لو، یہ ہمارے تقریباً ہر ملک میں یہ غلطی ہوتی ہے، اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو ہدایت دے۔ مثلاً آپ نے احرام باندھ لیا، 2 رکعت پڑھ لی، لبیک کہہ دیا، ایئرپورٹ پہ آئے، آپ کے کاغذ غلط تھے، کوئی چیز تھی، آپ کی وہ فلائٹ کینسل ہو گئی، تو اسی وقت حاجی صاحبان احرام کھول دیتے ہیں، گھر چلے ہو جی اب کیا کریں پتہ نہیں، 5 دن لگتے ہیں، 4 دن لگتے ہیں، 8 دن لگتے ہیں، ابھی تو کوئی پتہ نہیں۔ یہ عام غلطی ہے جو ہر حاجی کرتا ہے، احرام کھول دیا چلے گئے، پھر جس دن فلائٹ ہوئی پھر دوبارہ احرام باندھ لیا، جناب السلام علیکم، پھر آ گئے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ غلطی بھی ایسی ہے جو اللہ کے قرآن کے حکم کے خلاف ہے، اس میں کوئی مولوی کی بات نہیں ہے۔ ایک ہوتے ہیں چھوڑو جی یہ تو شافی لوگ ہیں نا، حنبلی لوگ ہیں، اس میں شافی حنبلی مالکی کا مسئلہ نہیں ہے، تو قرآن ہے، نص قطعی ہے۔ اور یاد رکھو حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں کرے، ان کے مسائل یا اجتہاد اس وقت لیے جاتے ہیں جب قرآن حدیث میں مسئلہ نہ ہو۔ اگر قرآن و حدیث میں مسئلہ موجود ہے ضرورت ہی نہیں ہے اجتہاد کی۔ خدا کے لیے تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں، اگر تم کوئی ایک مسئلہ بھی روز کا سیکھ جاؤ نا تو اللہ کا شکر کرو۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ اگر
ہم آ رہے تھے، ہمیں روک لیا گیا، اچھا مثلاً بیماری نے روک دیا، مثلاً پاسپورٹ غلطی نکل آئی، مثلاً فلائٹ خراب ہو گئی، انجن ہوائی جہاز خراب، کسی وجہ سے ہمیں اگر روک دیا جائے ہم احرام نہیں کھول سکتے، ہم احرام میں رہیں گے۔ اور اگر مستقل ہمیں روک دیا جائے، مثلا یہ ہے کہ 2 دن کے بعد چلے جائیں گے، 2 دن احرام میں رہیں گے ہم، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں آپ تو جا ہی نہیں سکتے، تو پھر بھی ہم اپنی دم، اس کو کہتے ہیں دم احصار، روک دینے پر جو دم ہے، وہ کسی دوست کو ہم ٹیلی فون کریں گے مکہ میں کہ ہماری طرف سے ایک بکری وہاں ذبح کرو اب دم احصار کی، اور پھر ہمیں اطلاع دو، وہ ذبح کر کے اطلاع دے گا، پھر آپ اس طرح پھروائیں گے، پھر احرام سے نکلیں گے۔ یہ کوئی مخول تھوڑا ہے، جب بات او جی بس میں نے باز لیا تھا اور راستے میں روک رہے تھے میں نے کھول دیا، یہ بچوں کا کھیل ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ اگر تم روک لیے جاؤ، بادشاہ نے روک دیا، بیماری نے روک دیا، قانونی مجبوری نے روک دیا، تو اب تمہارے ذمہ ہے کہ ایک بکری ذبح کرو، اور وہ بکری یاد رکھو دم تمتع ہو یا دم کران ہو یا دم جبر ہو، جرمانے کی بکری ہو، ساری دنیا میں ادا نہیں ہو سکتی حتی یبلغ الہدی محلہ، جب تک مکے میں نہ آئے۔ یہ بھی قرآن ہے، کسی مولوی کی بات نہیں، کہ وہ ہدی کا جانور کہاں پہنچے، حتی یبلغ الہدی محلہ، اور دوسری جگہ فرمایا ہدیم بالغ الکعبہ، وہ ہدی کا جانور جو ہے میرے کعبے میں ذبح ہوگا اور کسی جگہ ذبح نہیں ہو سکتا۔ جیسے شیطان نے اللہ کا مقابلہ کیا ہے، اس نے کہا اللہ کی بکری مکے میں حرم میں مینا کے بغیر ذبح نہیں ہو سکتی، تو تیری نظر نیاز کی دمبے بھی قبروں کے بغیر ذبح نہیں ہو سکتے، ہم بھی وہاں لے جاتے ہیں نا، وہیں ذبح کریں گے۔ جی پیر صاحب کے نام کا آٹا گٹا دینا تھا، نظر مانی تھی، اصل وہ یہ شرک ہے قربانی میں، کہ خدا کی قربانی اگر خدا کے گھر ہوگی تو پیر کے در پہ ہوگی، یہ شرک ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں، اسلام سے انسان نکل جاتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو، لیکن صحابہ خاموش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں، جلال میں، ناراضگی میں، بی بی ام سلمہ کے خیمے میں آپ کی بیوی تھی، امہات المومنین میں ہے، بڑی سمجھدار بیوی تھی، اس کے خیمے میں تشریف لے گئے، بیوی تھی، رازدان نبوت تھی، سرکار کا چہرہ دیکھ کے بھی پہچان جاتے تھے کہ آج جلال ہے۔ حرم میں بیٹھے ہو، باوضو ہو، مسجد الحرام میں ہو، قرآن سن رہے ہو، اللہ کے مہمان ہو، دعا کر دو اللہ ہمیں بھی خواب میں حضور کا چہرہ دکھا، دل سے دعا کرو، یہ زبانی کلامی دعا نہیں کام آتی۔ اللہم ارزقنا زیارت وجہک، یا اللہ اگر آپ ہمیں کعبہ دکھلا سکتے ہیں تو حضور کا چہرہ بھی تو دکھلا سکتے ہیں، اگر آپ ہمیں مدینہ منورہ دکھلا سکتے ہیں، روضہ رسول اللہ دکھلا سکتے ہیں، مسجد قباء دکھلا سکتے ہیں، میدان احد دکھلا سکتے ہیں، میدان بدر دکھلا سکتے ہیں، غار حرا دکھلا سکتے ہیں،
غار ثور دکھلا سکتے ہیں، مولد رسول دکھلا سکتے ہیں، تو آپ کے آگے کیا بعید ہے کہ ان گناہگار آنکھوں کو خواب میں حضور کی زیارت نصیب فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھو، جس کے دل میں تمنا ہو کثرت سے درود شریف پڑھیں اسی نیت سے، اور سب سے افضل درود وہ ہے جو درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھتے ہو، لیکن تنہا بیٹھ کے، اکیلے بیٹھ کے، دوستوں میں نہیں، پوری کامل توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ پہ نظر ہو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضور کی زیارت پھر آسان ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہچان گئی، انہوں نے بٹھایا، کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ ام سلمہ یہ کیا بات ہے کہ صحابہ میرا حکم نہیں مانتے؟ میں نے کہا ہے کہ بھئی اپنے جانور ذبح کرو، دم احساس ذبح کرو، اور اس طرح سر پہ اس طرح پھراؤ، حل کراؤ، قصر کراؤ، احرام کھولو، واپس ہم مدینے جائیں۔ وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے، ایک بھی نہیں اٹھا۔ یہاں سے مسئلہ سمجھیں، علماء نے لکھا ہے کہ بیوی سے بھی مشورہ لینا جائز ہے۔ ہمارے تو کہتے ہیں بیوی کیا ہے جی، پاؤں کی جوتی ہوتی ہے نا، وہ جوتی جب سر پہ لگتی ہے نا پھر پتہ لگتا ہے آدمی کو ہوش آتی ہے۔ بیوی کا بھی ایک مقام ہے کہ نبوت مشورہ لینے کے لیے آ گئی۔ بات سمجھیں، میرے مدنی کے ایک لفظ یاد رکھنا ہمیشہ میرا، آپ کے ہر قول میں، عمل میں، فعل میں، تقریر میں، اشارات میں، کنایات میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر چیز میں حکمت ہے اور امت کے لیے سبق ہے۔ ورنہ کیا جبریل نہیں آ سکتے تھے؟ ضرور بی بی ام سلمہ کے پاس آنا تھا بھائی، مسئلے کے لیے جبریل بھی تو آ سکتے تھے، حضور حضرت ابو بکر کو بھی بلا سکتے تھے کہ ان کو سمجھاؤ کیا بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اپنی امت کو بتلانا تھا کہ اپنی بیویوں کی بھی عزت کیا کرو، اہمیت دیا کرو، ان سے بھی رائے لیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ناقصات العقل یا ناقصات الدین ہے تو اب اس سے کوئی رائے بھی نہ لی جائے۔ بی بی ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے دل پہ بڑا اثر ہے کہ ہم احرام باندھ کے چلے، مدینے سے چلے اور کعبے کو دیکھے بغیر زیارت، بغیر عمرہ، بغیر طواف واپس جا رہے ہیں۔ ان کے دل بجھ گئے ہیں، وہ اب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ شاید جبریل آ جائے کہ میرے مدنی اٹھو جہاد کرو کافروں کے ساتھ۔ وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں بیچارے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے پسینے پہ خون قربان کرتے ہوں وہ آپ کی بات نہ مانیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ماذا افعل، پھر میں کیا کروں؟ حضور آپ کچھ نہ کریں، آپ بلائیں، اپنے جانور ذبح کریں، حجام کو بلائیں، اپنے سر پہ اس طرح پھر کسی کو کچھ نہ کہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا عمل فرمائیں۔ حضور باہر تشریف لائے، آدمی کو بلایا، جانور ذبح کیا، حجام کو بلایا، بس حضور کا جانور ذبح کرنا تھا، اس طرح پھر سارے صحابہ کر، اب امید ختم ہو گئی کہ بھی اب واپس جانا ہے۔ سب نے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر روک دیا جہاں، ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ اس پر بھی عمل کر لیں تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ کوئی مجبوری ہو جس کا پہلے سے پتہ ہو۔ کیا معنی کہ ایک عورت ہے، اس کو بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو اس کو تو پتہ ہے نا کہ ہو سکتا ہے 15 دن کے بعد ہو جائے، مہینے کے بعد ہو جائے، میرے تو آخری دن آ گئے ہیں بچے کے ولادت کے،
تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ محلی ہے سو حبستنی، یا اللہ میری حد وہی ہوگی جہاں آپ مجھے روک دیں گے، جہاں آپ مجھے روک دیں گے بس پھر میں رک جاؤں گی۔ اگر وہ یہ کہہ دے تو پھر بکری حرم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں بھی ذبح ہو سکتی ہے، بکری تو ذبح ہوگی، دم احسار تو دینی پڑے گی، لیکن وہ پھر مکے نہیں بھیجنی پڑے گی، اسی جگہ بھی ذبح ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بعض ائمہ کرام نے فرمایا کہ حضور نے جو حدیبیہ میں جانور ذبح فرمائے ہیں وہ بھی تو حضور حرم کے باہر تھے، لیکن امام صاحب فرماتے کہ نہیں، حضور بالکل حرم کے کنارے پہ حد پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب حرم میں ذبح ہوئے۔ تو بہرحال اس کو کہتے ہیں دم احسان۔ تو اب پہلا عمرہ یاد رکھ لیں، حضور کا پہلا عمرہ کس مہینے میں تھا؟ ذی القعدہ میں۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہاں جی، ورنہ تو آج کل تو وہی مصیبت ہے نا جی، اگست ہے۔ حاجی کو پوچھے نا آپ کی ڈیٹ کیا، سوال نہیں پیدا سکتا ہے وہ بتا سکے کہ میری عربی ڈیٹ، وہ انگریزی یاد ہے، اور جی ہم نے 20 کو جانا ہے، ہم نے 21 کو جانا ہے، 22 کون سی، وہ جی ستمبر کی، اس کو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ میرا خیال تو حاجیوں سے زیادہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے حاجیوں کو دین پڑھایا ہی نہیں۔ ہم نے بھی تو اپنی مسجدوں میں بس یہی لڑائی اور جھگڑے اور مقابلے اور فتنے اور مسائل سکھائے ہیں لوگوں کو۔ اگر ہر جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ بھی علماء اپنے علاقے کے حاجی کو ٹریننگ دینے پہ لگا دیتے تو مجال ہے کوئی حاجی غلطی کرتا۔ کیا مشکل ہے بھائی، ہر بینک میں لسٹ موجود ہے کہ اس علاقے کے کتنے آدمی جا رہے ہیں، ان کو دعوت دے دو، کبھی روزانہ آدھا گھنٹہ آ جائے گا، ہم آپ کو عمرہ اور حج سکھا دیں۔ اور ٹائم ایسا رکھے مغرب اور عشاء کے درمیان، تاکہ کسی کا دفتر ہے، کوئی نوکری ہے، ملازمت ہے، چھٹی پہ ہو، آدھے گھنٹے میں اس کو صرف عمرہ اور حج کی موٹی موٹی باتیں بتا دے۔ باقی جو مسائل ہیں وہ تو مولویوں کو بھی نہیں آتے۔ وہ تو بہت سارے، کیوں پریکٹیکل نہیں کیا ہوا نا، کتابیں تو پڑھائی ہیں۔ اسی لیے علماء ملا علی قاری کی کتاب کو ترجیح دیتے ہیں، مولانا شیر محمد صاحب کی کتاب کو ترجیح دیتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے گھر میں مکہ مدینے میں زندگی گزاری ہے اور سارے تجربات سے گزرے ہیں۔ اس لیے ان کی کتابوں کو، ورنہ تو کتابیں تو لاکھوں کتابیں لکھی گئی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ اگر خدا نہ کرے آپ روک دیے جائیں تو آپ نے احرام نہیں کھولنا، بس موٹی بات یاد۔ اور اگر بالکل مجبور ہو گیا کہ جی آپ جانے کی کوئی امید نہیں، تو پھر آپ بکری کا ذبح کا انتظام کریں گے، سر منڈائیں گے، پھر احرام کھولیں گے۔ تو یہ حضور کا پہلا عمرہ ہے، لیکن عمرہ ہوا نہیں، سمجھے مسئلہ، یعنی عمرہ تو آپ نہیں کر سکے۔ پھر آپ تشریف لائے تو اس کو علماء عمرۃ القضاء بھی کہتے ہیں، عمرۃ القضیہ بھی کہتے ہیں۔ وہ جو معاہدہ ہوا تھا نا کہ آپ 3 دن کے لیے آ سکتے ہیں، حضور تشریف لے آئے۔ یہ جو آپ طواف میں رمل کرتے ہیں یا دایاں کندھا نکالتے ہیں، جس کو اضطباء کہا جاتا ہے، اور یہ پہلوانوں کی طرح چلنا رمل کہلاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکے کے کفار جو تھے دیکھ رہے تھے اور آپس میں بطور مذاق کہہ رہے تھے کہ اکلتہم حمی یثرب، او یار ان کو تو مدینے کا بخار کھا گیا ہے، تو اتنے کمزور ہو گئے، یہ کیا لڑیں گے بلا ہمارے ساتھ۔
یہ بڑے لڑنے کے لیے بےتاب تھے، ان کا تو حال دیکھو۔ تو حضور پاک نے حکم دیا کہ کندھا بھی نکالو اور رمل کر کے ان کو دکھاؤ کہ کفار سے لڑنے کی قوت اب بھی ہم میں ہے، ہم کمزور نہیں ہوئے۔ ورنہ یہ کوئی ضروری بنا یہ دوڑنا جو ہے یہ بھی بلا کوئی عبادت ہے؟ اب عبادت ہے کہ محمد مصطفیٰ دوڑے، بات سمجھو۔ ورنہ کندھا نکالنا کیا مطلب؟ ابھی آپ کندھا نکال کے نماز پڑھیں، نماز مکروہ ہو جائے گی۔ یہ جو ہمارے حاجی سارے مینا عرفات مزدلفہ کندھا نکالا ہوا ہے نمازیں پڑھیں، ساری نمازیں مکروہ۔ وہ تو صرف طواف کے چکروں میں نکالنا ہے، اور رمل جو ہے وہ بھی پہلے 3 چکروں میں کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا، اچھا پہلے 3 چکروں میں کرنا ہے اور 4 میں نہیں کرنا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ جب وہ صحابہ نے جوش دکھلایا نا، کافر جل گئے اور چلے گئے۔ جب چلے گئے اب کس کو دکھلائیں؟ تو لہذا 3 چکروں میں چونکہ رمل ہوئی تو سنت 3 پہ ہو گئی۔ مسئلہ سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے عمرہ کیا۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ عمرے میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے احرام، اس کے بعد طواف۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ احرام کے بعد لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہے، لیکن جب مکے میں داخل ہوں اور کعبے پہ نظر پڑے تو لبیک بند۔ اس کی وجہ کا پتہ ہے آپ کہ کعبہ دیکھنے کے بعد لبیک کیوں بند ہو گئی؟ لبیک مانا میں حاضر ہوں۔ اللہ فرماتے اب آ تو گئے ہو، اب پھر حاضر ہوں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو حاضر ہو گئے۔ وہ تو آپ کہہ رہے تھے نا یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، آ گئے کعبے پہ نظر پڑی، لبیک بند۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اپنے اپنے ملک سے آئیں یا مدینہ منورہ سے آئیں اور احرام باندھا ہوا ہے اور کعبۃ اللہ کے جس دروازے سے بھی داخل ہوں، یعنی اور جب پہلی نظر کعبے پہ پڑے تو جو دعا کریں گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ ان کو تو ویسے بھول گئی ہوگی نا، ایمان سے کہیں کتنے % کو یاد ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نے دعا مانگی ہوگی؟ حالانکہ کتابوں میں بھی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و مہابتا و برا و تقوا۔ اللہ، جس کو یہ نہ آئے جو اپنی دعا دل سے کہے وہ مانگے، کوئی ضروری نہیں کہ یہی مانگے، آج تو سبحان اللہ، نہ آئے تو اپنی زبان میں مانگ لے، یا اللہ اس گھر کی عزت و عظمت کو بحال کر، اور اپنی جو مشکل ہے جو پریشانی ہے وہ دعا مانگے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حاجی دعا مانگے اور قبول نہ ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ حاجی میرا مہمان ہے اور میں اکرم الاکرمین ہوں، میں اپنے مہمان کی بات کیسے ٹال دوں؟ وہ جو مانگتا ہے ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب جناب عمرے میں کیا کریں گے؟ پہلے طواف کے بعد آپ 2 رکعت پڑھیں، یہ واجب الطواف ہے۔ یہ بھی غلطی ہے جو لوگوں نے بنا رکھا ہے 2 رکعت نفل اور 2 رکعت نفل اور 2 رکعت نفل، پتہ نہیں کہاں سے ان کو آ گئی ہے۔ یہ واجب الطواف ہے، اور امام ولیفہ فرماتے ہیں کہ اگر رہ جائے تو پھر بھی پڑھنی پڑے گی، چاہے 10 دن کے بعد بھی یاد آئے۔ باقی ائمہ کے نزدیک یہ 2 رکعت سنت ہے، پڑھے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو طواف ہو جائے گا۔ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، اگر وہاں جگہ نہ ملے، حتیم میں ملے، نہ ملے پورا جہاں مطاف کا میدان ہے وہاں ملے،
وہاں بھی نہ ملے تو پورے حرم میں جہاں موقع ملے پڑھ لیں. اس کے بعد صفا مروہ دوڑیں گے، صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ ختم کریں گے. اچھا وہاں بھی یہ جو میرے بھائی سبز لائٹ کے درمیان میں دوڑ لگاتے ہیں، یہ منع ہے. دوڑنا تو نہیں، تیز تیز چلنا ہے. اور عورتوں کو وہ تیز بھی نہیں چلنا. اب جب 7 چکر ہو گئے تو افضل یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے، اولا یہ ہے کہ اپنے سر کے بال جو ہے وہ بھی مروہ پہ منڈوائیں. افضل ہے اس طرح پھروائیں، ورنہ سارے سر کے بال کینچی سے کٹوائیں یا سارے سر پہ مشین پھروائیں، جو بھی مرضی ہے، لیکن مروہ پہ ہو تو اعلیٰ ہے، افضل ہے. ورنہ تو سارے مکے میں جائز ہے. لیکن حرم سے نکل کے کوئی باہر جا کر بال کٹوائے کہ مثلا میں جدہ جا رہا ہوں، وہاں میں باقاعدہ کٹنگ کرا لوں گا، تو دم پڑ جائے گی. کیونکہ عمرے کے احکام کا تعلق حرم سے ہے. طواف بھی حرم میں، صفا بھی حرم میں، حلق اور قصر جو ہے وہ بھی حرم میں. اگر باہر کرائے گا دم پڑ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا، اور 3 دن کے بعد آپ نے قریش مکہ سے فرمایا کہ وعدے کے مطابق 3 دن پورے ہو گئے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں نے شادی کرنی ہے بی بی میمونہ سے. اگر تم لوگ اجازت دے دو تو میں شادی بھی کر لوں اور 1 دن اور یہاں رہ جاؤں، اور تم بھی میری شادی میں شریک ہو جاؤ. انہوں نے کہا جی نہیں، نہ ہم آپ کی شادی میں شریک ہوتے ہیں اور نہ ہم اجازت دیتے ہیں، آپ کا وعدہ پورا ہو گیا، تشریف لے جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور وادی صرف جو ہے، یہ جب آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا جی، تو پہلے وادی فاطمہ آتی ہے، اسی طرح آگے تھوڑا سا نکل، اس سے بھی بلکہ پہلے جہاں نوریہ ہے یا یہ ٹویٹا کمپنی کے شو رومز ہیں، ان کے آگے ذرا بائیں ہاتھ پہ دیکھیں تو ایک قبرہ بنا ہوا ہے، یہ بی بی میمونہ کی قبر ہے، اسی مقام کا نام صرف ہے. اچھا بی بی میمونہ کا بھی عجیب شان ہے. وہ کہتی ہے ولدت بصرف، میں اسی وادی میں، اسی یعنی بستی میں، علاقے میں پیدا ہوئی، اور یہی میرا نکاح ہوا، اور بنا بھی رسول اللہ، اور یہی حضور کے رخصت ہو گئے، حضور میرے خیمے میں آئے، اور اسی جگہ بھی فوت ہوئی. خدا کی شان دیکھیں نا، پیدا بھی یہاں ہوئی، نکاح بھی یہی ہوا، شادی بھی یہی ہوئی، حضور کے ساتھ خلوت بھی یہی ہوئی، اور پھر موت بھی یہی آئی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمرہ. تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا عمرہ جو ہے تو وہ تو حدیبیہ وہ ہے سلو والا، جس میں نہ ہوا، لیکن حضور تو احرام باندھ کے آئے نا، تو یہ قضیہ والا دوسرا ہو گیا. اچھا جنگ حنین کے بعد، یعنی مکے کی فتح کے بعد طائف، پھر حنین، اور حنین کی فتح کے بعد آج جس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں جیرانہ، یہاں حضور پاک نے قیام فرمایا. اور یہی حضور پاک نے وہ غنائم حنین جو تھے تقسیم کیے، تقریباً 40,000 تو بکری آئی غنیمت میں، 4,000 اونٹ آئے. اور یہی وہ مقام ہے جیرانہ کا کہ صحابہ نے کنواں کھودا تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ پانی کڑوا نکلا. وہاں تو سفر میں یہی ہوتا تھا نا، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، کچے میں، روہی میں، تھر میں آدمی سفر کرتے ہیں، وہ بیچارے وہیں گڑھا کھول لیتے ہیں، پانی نکلا ہے پی لیتے ہیں. تو جب وہ پانی جو تھا کڑوا نکلا، اور لشکر تھا ماشاءاللہ تقریباً 12,000. جب حضور مکے کی فتح کے لیے آئے 10,000 ہے، فتح مکہ کے بعد لوگ اور 1,000 مسلمان ہو گئے. تو
تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے، کڑوا ہے، پیا نہیں جا سکتا۔ حضور کنویں پہ تشریف لے آئے، فرمایا ڈول نکالو۔ تو صحابہ نے ڈول نکالا، آپ نے کچھ پڑا بھی اور اپنا لعاب دہن مبارک بھی اسے ڈول میں ڈالا اور وہ ڈول کا پانی پھر کنویں میں الٹ لیا، فرمایا اب نکالو۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس جیسا میٹھا پانی ہم نے کبھی پیا بھی نہیں تھا۔ حضور کا لعاب جس میں پڑ جائے۔ حضور کے بچپن میں آپ بچے تھے تو حضور کی آنکھیں تکلیف آ گئی آنکھوں مبارک میں، تو عبد المطلب زندہ تھے ابھی آپ کے دادا، تو وہ آپ کو لے گئے مکے اور طائف کے درمیان میں ایک مقام تھا، وہاں ایک راہب تھا، یعنی کافروں کا سمجھ لیں وہ پنڈت تھا، جو بھی سمجھیں اس کو راہب کہتے تھے وہ لوگ۔ اچھا وہ بھی ایسا کوئی عجیب آدمی تھا کہ سال میں ایک دن کے لیے باہر نکلتا تھا، اس کے بعد پھر اپنے عبادت خانے میں بند ہو جاتا۔ عبد المطلب نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہاں پہنچے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ کیسے، عبد المطلب سردار تھے مکے کے، انہوں نے کہا کہ حضرت کیسے؟ انہوں نے کہا میرے پوتے کی آنکھوں میں تکلیف ہے، میں نے سنا ہے کہ یہ راہب ہے، کچھ پڑھتا ہے، علاج کرتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اتفاق کی بات ہے، وہ کل تو باہر تھا، آج تو وہ اندر چلا گیا، اب تو وہ سال کے بعد نکلے گا۔ ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس کا جو عبادت خانہ تھا تو وہ لرز گیا، وہ جلدی جلدی سے دروازہ کھول کے باہر نکلا، حیران ہو کے دیکھنے لگا کہ کیا بات ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ جب حضور میں نظر پڑی سمجھ گیا اس بچے کی وجہ سے اللہ نے میرے گھر میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ آیا اور پوچھا کہ عبد المطلب ایسا کبھی نہیں ہوا، میں سمجھ گیا ہوں یہ اس کی شان ہے جو سوار آپ نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے۔ تو آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا آنکھوں میں تک، انہوں نے کہا کمال کرتے ہیں، شفا کو میرے پاس لے کے آئے ہیں، آپ کی لعاب مبارک جو ہے آپ کی انگلی پہ لگا کے آنکھوں میں لگا دو، وہ شفا ہے، میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور حاجی صاحبان آپ کو ایک میں مبارک بھی دے دوں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ جو زمزم پی رہے ہیں نا، تو یہ زمزم بھی انشاءاللہ زندگی تو کبھی زمزم کے موضوع پہ بھی بات کریں گے کہ یہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، اور اس کا مختصر یہ ہے کہ یہاں اسماعیل کی تڑپ ہے، جبریل کا پر لگا ہے اور ڈول بھر کے حضور نے بھی لعاب ڈالا ہے، وہ بھی آپ پی رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ میں تھے، ہم تو اپنے بہنوں کا بھی خیال نہیں کرتے نا، ان کی جائیداد کھا جاتے ہیں، بیٹیوں کا خیال نہیں کرتے، ان پہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ وہیں ایک بی بی آئی نا تو حضور پاک نے چادر بچھا دی اور جو وہ کہتی گئی مانتے گئے۔ صاحب نے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ فرمایا شیمہ ہے، یہ میری رضائی بہن ہے، مجھے کھلاتی تھی جب میں دودھ پیتا تھا اس کی ماں کا، اتنا خیال تھا۔ تو آپ حضور جیرانہ سے بھی احرام باندھ کے رات رات میں مکے آئے، عمرہ کیا، واپس جیرانہ چلے گئے۔ تو یہ 3 عمرے ہو گئے حضور کے، ایک پہلا، ایک عمرۃ القضیہ قضا، اور ایک تیسرا جو آپ نے جیرانہ سے کیا۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جیرانہ سے عمرہ کرنا جو ہے وہ افضل ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھی حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد عائشہ سے افضل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ علمی بحثیں ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت وہ فعل رسول ہے، یہ قول رسول ہے، قول فعل پہ اہمیت رکھتا ہے۔ فعل تو جواز کے لیے بھی ہوتا ہے، اتفاق سے حضور وہاں تھے تو عمرہ کر لیا، نہ ہوتے نہ کرتے۔
یہ تو حکم ہے. تو قول جو ہے وہ ہمیشہ فعل پہ مقدم ہوتا ہے. فعل تو کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے. تو حضور نے وہ عمرہ کیا. اور چوتھا عمرہ جو تھا وہ حضور پاک جب حج پہ تشریف لے آئے تو آپ نے جو احرام باندھا تھا وہ حج اور عمرے کا اکٹھا تھا. لبیک بحجۃ و عمرۃ آپ قارن تھے. تو وہ عمرہ تو 4 عمرے ہوئے حضور پاک. اور بعض لوگوں کو ایک مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر حضور نے 4 عمرے کی ہیں تو لہذا اس کے بعد زیادہ عمرے کرنے کی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے بندے پہ حضور نے تو 10 طواف بھی روز کبھی نہیں کیے. پھر ہم 10 طواف نہ کریں. حضور نے تو 2 حج بھی نہیں کیے لہذا ہم 4 حج بھی نہ کریں. 1 حج کرنے کو حضور نے 1 حج کی عقل ہونی چاہیے. جو حضور نے کر لیا وہ ثابت ہو گیا. اب چاہے 100 کرو چاہے 1000 کرو. تو حضور پاک نے 4 عمرے کی 4 ذی القعدہ میں. اور حضور کا ایک ہی حج مبارک ہے اور زندگی مبارک میں یہی پہلا حج ہے اور یہی آخری حج ہے. اسی لیے اس کو حجۃ الوداع بھی کہا گیا کہ حضور نے عرفات میں صحابہ سے الوداع بھی کہا اور فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم. سب لوگ مجھ سے دین کے اور حج کے مسئلے سیکھ لو. لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا. ہو سکتا ہے کہ میں اس سال کے بعد آپ کو نہ دیکھوں. اور واقعی وہی ہوا کہ حضور پاک جو تشریف لائے ربیع الاول میں فوت ہو گئے. یعنی حج کے بعد محرم، صفر اور ربیع الاول کو وفات ہو گئی. تو بہرحال یاد رکھیں حضور کے عمرے 4 ہیں اور حضور کا حج 1 ہے. زندگی تو انشاءاللہ اللہ توفیق بھی دے. دعا بھی کیا کریں اور اللہ عالم اسلام پر بھی اپنی رحمتیں